سچو اور جمال اللہ سکل رو معطر سچو مشکی عدد فار سکل رو معطر سچو مشکی عدد فار گلا باس چھولا زمان اللہ اللہ گلا تشریف رکھیں پورا مجمع ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دو اچھا آواز ہے اور بیداری کا مظاہرہ کرنے کے سبحان اللہ کیا کر کے اور رسول اپنی اپنی جگہ بیٹھئے رسول خدا بے مثال اللہ بچھمبے قراری آقا کی محبت میں سب حاضر ہیں ذرا پیار سے یا رسول اللہ بیٹھ کے سنے بیٹھ کے بچھمبے قراری بچھمبے قراری یا رسول اللہ بچھمبے رسول خدا بے مثال اللہ اللہ نظام جہاں کو جانے بابا نظام جہاں کو جانے بابا سبوشان لیلو نہار اللہ اللہ سبوشان لیلو نہار اللہ اللہ رسول خدا رسول خدا بے مثال اللہ اللہ نہ دنیا نہ خدا نہ جنت ضرور بہت خیال سے یا سبحان اللہ یا رسول اللہ نہ دنیا نہ خدا نہ جنت ضرور بس میں چھپ بار بار اللہ اللہ مجھے ہر بخار بار بار اللہ اللہ رسول خدا بے مثال حسین سے چھوڑ اور جمال اللہ اللہ یہی تمنا یہی آرزو یہی تمنا یہی آرزو بپادم گر سر نثار اللہ اللہ بپادم گر سر نثار اللہ اللہ رسول خدا بے مثال حیوان کو یہ دوئی چھوس نام محمد اونچا بولیے صلی اللہ علیہ وسلم اونچا بولیے صلی اللہ علیہ وسلم حیوان کو یہ دوئی چھوس نام محمد روزان قمیص اختیار اللہ اللہ رسول خدا بے مثال اللہ اللہ حسینہ سچو اور جمال اللہ اللہ سنا ہے میرے آقا سنا ہے آپ ہر عاشق ہے گر تشریف لاتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گر تشریف لاتے ہیں ہمارے
شاہدین اسمکان مدین اسمک واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ شاہدین اسمکان مدین اسمک عاشقاً چلو در چھسی قرآن کی آیت میں تلاوت اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے آپ کے عقیدے کو تھوڑا مضبوط بنانے کے لیے کیونکہ ہم نبی کو زندہ مانتے ہیں سبحان اللہ ہم نبی کو ہمارا نبی زندہ دلی سے بولیے ہمارا نبی آج بھی اپنی قبر میں پوری امت کا مشاہدہ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہاں کیا ہو رہا ہے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کہاں امام احمد اللہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت لاکھوں سلام فرماتے ہیں ہمارے نبی کے وہ کان مبارک گوش مبارک ہیں جو دور سے بھی سنتے ہیں نزدیک سے بھی سنتے ہیں ہم نے زندہ نبی کا کلمہ پڑھا ہے لہذا زندہ دلی سے بولیے ایک مرتبہ اور ہمارا نبی سنا ہے آقا رہتے ہیں مدینے میں سنا ہے آقا رہتے ہیں لیکن غلط ہے وہ رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں تو کشمیری شاعر نے بھی یہی بولا شاہدین اسمکان مدین اسمک مگر عاشقاً جلو گر سین اسمک یہ سیم دونوں شعر ہے وہ اردو میں ہے یہ اردو میں والا یاد رکھا سنا ہے سرکار رہتے ہیں مدینے میں لیکن غلط ہے وہ رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں اور کشمیری نے بھی اسی طرح کہا کہ شاہدین اسمکان مدین اسمک شاہدین مانے مصطفیٰ شاہدین اسمکان مدین اسمک لیکن عاشقاً جلو گر سین اسمک اب اس کی ایک منٹ میں تھوڑی وضاحت ہو جائے تو میں آگے بڑھوں رسول تو رہتے ہیں مدینے میں ہمارا عقیدہ یہی ہے ہمارے رسول رہتے ہیں کہاں روزہ پاک کے اندر ان کا جسم مبارک کہاں ہے مدینے میں ہے کہہ دو حضور کا جسم مبارک روزہ پاک میں ہے قبر اطہر میں ہے یہ جسم مبارک کی حالت ہے لیکن آپ کا سوال یہ ہوگا جناب آپ نے کہا کہ وہ رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں وہاں جب مدینے میں ہے تو عاشقوں کے سینوں میں کیسے اور عاشقوں کا سینہ تو ایک نہیں ہے لاکھوں ہے کروڑوں ہے اربوں ہے اتنے سینوں میں کیسے رہتے ہیں ذرا پیار سے بس یہ مسئلہ حل ہو جائے آگے بڑھیں گے اونچا بولیے سبحان اللہ اب کہتے ہیں شاہدین اسمکان مدین اسمک عاشقاً جلو گر سین اسمک جب نبی کا جسم مبارک مدینے میں ہے تو عاشقوں کو سینے میں کیسے رہتے ہیں اس کو حل کروں گا اگر آپ ذرا بیداری کا سمجھ لیں گے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا کہ حضور مدینہ میں بھی ہے ہمارے سینوں میں بھی آسان سی مثال دو اللہ نے اس سورج کو بھی سراج کہا میرے نبی کو بھی سراج کہا پیار سے بولیے میرے مصطفیٰ کو بھی رب نے سراج کہا چمکتا چراغ اور اس سورج کو بھی سراج کہا اس کو سراج کہا میرے نبی کو سراجم منیرہ کہا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بہت خوب ماشاءاللہ دو جملے سن لیجیے بڑا پیارا نقطہ لے رہا ہوں بیداری کے ساتھ توجہ ہے اب مجھے لگ رہا آپ پھر سے اطمینان سے بیٹھ گئے الحمدللہ آپ سکون کا ماحول بنا لیجیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے آپ دعا کریں اللہ سب کچھ کرم کرے گا انشاءاللہ لیکن ہم جس مقصد کے لیے آئے آپ وہ سن لیجیے پہلے دنیا کا سورج آسمانوں میں ہے کتنے ہیں جواب نہیں دے رہے اس طرح بیدار رہے
دنیا کا سورج کہاں؟ کتنے؟ ایک ہی پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے، لاکھوں میل دور ہے، لاکھوں میل دور ہے سورج۔ ایک تو روشنی بھی دیتا ہے، نمبر ایک گرمی بھی دیتا ہے، بولیے سورج روشنی بھی دیتا ہے، گرمی بھی پہنچاتا ہے، اور زمین کے اندر جب آپ بیج ڈالتے ہو اس بیج کو باہر نکالنے میں مدد بھی کرتا ہے۔ سمجھ گئے؟ صرف بیج کے لیے نہیں، انسان کے ہڈیوں کے لیے وٹامن ڈی کی بھی ضرورت ہے۔ اطباء طبیب کہتے ہیں اگر دھوپ میں بیٹھو گے ہڈیوں کو وٹامن ڈی بھی ملے گا۔ اب بتائیں کتنا دور ہے آج سورج؟ لاکھوں میل دور ہے۔ اتنا دور رہ کر کے اتنا سارا فائدہ دے رہا کہ نہیں دے رہا؟ ذرا پیار سے بولیے، دے رہا؟ اس میں دو رائے نہیں ہے۔ اگر آپ جو فصل بوتے ہیں نا، بیج جو لگاتے ہیں، اگر اس پہ دھوپ نہیں پڑے گی وہ نکلے گی، وہ باہر آ جائے گی، اوپر نکلے گی۔ یہ سارا اس کو اثرات جو ملتے ہیں کس سے ملتے ہیں؟ سورج سے ملتے ہیں، دھوپ سے ملتے ہیں۔ اور میں دھوپ اور سورج کے فائدے تو گنانے نہیں لایا، اتنا ضرور آپ کو سمجھانے آیا، لاکھوں میل تو دنیا کا سورج ہے، وہ انسانوں کو اتنا سارا فائدہ پہنچا رہا ہے، اتنا دور رہ کر کے اتنا فائدہ پہنچا رہا ہے۔ حالانکہ نہ سورج کی آنکھیں، نہ اس کی روح ہے، نہ اس کا کوئی حص ہے، اللہ کا دیا ہوا ایک آلہ ہے۔ اب آپ جواب دیجئے، میرا نبی بھی ایک سورج ہے۔ یہ سورج کا تو میں نے بتا دیا، اور ہم جو مولانا لوگ ہیں، علماء ان سے تو زیادہ سورج کے بارے میں یہ سائنس اسٹوڈنٹ جانتے ہیں، ان کے پاس اس سے زیادہ نالج ہے، کیونکہ ان کا سبجیکٹ یہی ہوتا ہے جی۔ ان کو اس سے زیادہ پتا ہوگا کہ سورج انسانوں کو، زمین کو کتنا فائدہ دیتا ہے، اتنا دور رہ کر کے۔ اور میرا نبی بھی سورج ہے۔ اس ٹائم آپ کو چاند نظر آ رہا ہے اور تارے؟ سورج کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے، یہ دن میں جو سورج کے روشنی کی وجہ سے تارے گم ہو جاتے ہیں، یہ اس سورج سے چارج ہو جاتے ہیں۔ چارج ہو کر کے جب یہ سورج ڈوب جاتا ہے وہ تارے نکل آتے ہیں۔ چاند بھی اسی سورج سے فائدہ لیتا ہے، اور تارے جو چمکتے ہیں وہ بھی اپنی چمک دمک اسی سے حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اب آگے سنیے، اب سوال یہ ہے، جب اتنے سارے فائدے سورج سے لے لیتے ہیں، چاند اور باقی تارے فائدے کہاں سے لیتے ہیں؟ سورج سے لیتے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس سورج کو یہ نورانیت اور روشنی ملی کہاں سے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بھی مسئلہ ہے۔ لیکن پہلے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا۔ پہلے دنیا کا بھی سورج ہے، ہمارا نبی کا بھی سورج، ہمارا نبی بھی سورج۔ ایک دن میرے نبی عشاء کے بعد تھوڑا لیٹ ہو گئے، عادت مبارک تھی عشاء پڑھ کے گھر آتے، ایک دن تھوڑا لیٹ ہو گئے، اور بیوی کا حق بنتا ہے کہ حضور لیٹ کیوں ہے، اور مردوں کو اس بات پر غصہ نہیں آتا۔ شاید کچھ لوگ سمجھ گئے ہوں، کیونکہ عورتوں کا بھی بیچاری، ان کا بھی حق بنتا ہے۔ بڑے کچھ ایسے ناہنجار لوگ ہوتے ہیں کہ اگر عورت اتنا کہے کہ اتنا لیٹ کیوں کیا تو فوراً بڑا کیا آتے، تو کون بن گئی مجھے پوچھ لے گا۔
اس کا بھی حق بنتا ہے، اس کا حق بنتا ہے پوچھنا کہ اتنا دیر کیوں کیا، کہاں تھے آپ؟ تو میرے آقا کی طرح خوشی سے جواب دینا چاہیے، بولنا چاہے کیا ہوا کہاں نہیں ہوا۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا گھر کا ماحول بڑا محبت والا بنے گا۔ لڑائیاں فتنے اور جھگڑے اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم حقوق نہیں دیتے ہر کسی کو، ہر کسی کو اپنا اپنا حق دینا، بیوی کا اپنا حق، ماں باپ کا اپنا حق، بھائیوں بہنوں کا اپنا حق ہے۔ حق میرا کہنے کا مطلب صرف زمین کا حق نہیں ہے، محبت کا حق، پیار کا حق، بیوی کے ساتھ وقت دینا ہے، بیوی کو صرف نفسی خواہش پورا کرنے کے لیے نہیں، ان کو پیار محبت کے ساتھ پیش آ جاؤ، اپنے بچوں کے پاس بیٹھو، ان کے درمیان میں بیٹھو۔ ان موبائلوں نے بڑی بربادی پھیلائی ہے۔ شام کے ٹائم جب شوہر گھر آتا ہے نا، دن بھر آفس کام مزدوری وغیرہ، شام کو جب گھر آیا بیوی انتظار کرتی ہے کہ شوہر آئے گا، کچھ گفتگو ہو جائے گی، پیار محبت کی باتیں ہوں گی، بچے انتظار کر رہے ہوں گے کہ وہ آئے گا، کچھ بات چیت کریں گے، کچھ گپ شپ کریں گے، کچھ محبت کا ماحول بنائیں گے۔ وہ آتا ہے دیکھیے جی کے ساتھ ٹیک لگا کر کے موبائل کو کھول لیتا ہے، آدھی رات موبائل کے ساتھ لگا دیتا ہے۔ بیوی بھی دیکھ جاؤں گا، حضور تھوڑا لیٹ آ گیا، ہمیشہ صدیقہ نے کہا حضور لیٹ کیوں؟ وجہ پیچھے والے بھی سن رہے ہیں، وہ جو کھڑے کھڑے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں اچھی طرح بات، ماشاءاللہ۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ آج میرا ایک عاشق ناتخواں حضرت حسان، سبحان اللہ، عشاء نماز کے بعد حسان نے کہا میرا نبی میں آپ کی شان میں کچھ اشعار پڑھنا چاہتا ہوں۔ عشاء کے بعد میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا او حسان اس طرح نہیں، لوگوں کو کہا لوگوں حسان کے لیے ممبر سجاؤ۔ حضرت حسان کو ممبر پر بٹھا دیا گیا اور حضرت حسان نبی کی نعت پڑھنے لگا۔ برکت کے لیے یہ وہ شعر ہے جو حسان نے ممبر رسول پر حضور کے سامنے پڑھے ہیں۔ وَحَسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي، میرے نبی میری آنکھوں نے تیرے جیسا حسین کسی کو نہیں دیکھا۔ وَحَسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، خَلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ وَإِنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے میرے نبی میری آنکھوں نے تیرا جیسا حسین کسی کو نہیں دیکھا۔ اے میرے نبی میری آنکھیں کیا بلکہ دنیا کی ماں نے تیرے جیسا بچہ نہیں بنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، احسان حنائی، حیدان حنائی، نہ جھکنے والا، نہ بکنے والا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، خلقت مبرأ من کل عیب۔ توجہ سے یہ سننے کو نہ پوچھا، یہ وہ نعت ہے جو حضور کے سامنے پڑھی گئی ہے، یہ وہ اشعار ہے جو حضور کے سامنے پڑھی گئی ہے، جن پر میرے مصطفیٰ نے خود سبحان اللہ کہہ دیا ہوگا، ماشاء اللہ کہہ دیا ہوگا، جزاک اللہ کہہ دیا ہوگا۔ سامنے ابو بکر بھی ہے، سامنے عمر بھی ہے، سامنے عثمان و علی بھی ہے، سامنے صحابہ ہے۔ لوگوں قربان جاؤ ایسی مجلس پر، مجلس کے لیے مقام مسجد نبوی ہے، مسجد کے لیے مقام بیٹھنے کا منبر رسول ہے، اور ناخوان حضرت حسان ہے، سننے والا خود مصطفیٰ ہے۔ یا اللہ اس مجلس کے صدقے آج کی ساری مجلس قبول فرما، ہم سب کو عشق رسول عطا فرما۔ حضرت حسان نعت پڑھ لے، میرے مصطفیٰ کھڑے ہو کے کندھوں سے مزمل والی غذا چادر اتار کر کے حسان کے کندھوں پر رکھ لی، کہا حسان یہ میری طرف سے تحفہ ہے، میری طرف سے تحفہ ہے۔ اب سنیے آگے، حضور نے فرمایا عائشہ، اپنی بیوی اہلیہ محترمہ سے کہا، ہماری ماں عائشہ، کہا حضور آج حسان نعت پڑھ رہے تھے اس لیے دیر ہو گئی۔ پتا عائشہ نے کیا کہا، حضور آپ نعت عربی شعر سننا پسند کرتے؟
جب اچھا ہوگا تو سنیں گے. شعر و شاعری مجھے زیادہ پسند نہیں، لیکن جب اچھا ہو تو. عائشہ نے کہا اگر اجازت ہو تو میں بھی آپ کی شان میں دو شعر کہہ دوں. میرے آقا نے ذرا تبسم فرما کے کہہ دیا عائشہ تم کب سے شاعرہ بنی؟ شاعرہ شاعر کیا تم کب سے شاعرہ بنی؟ حضور میں شاعرہ نہیں تھی، شعر نہیں بناتی کہتی تھی. جب سے آپ کا چہرہ دیکھا تب سے میں بھی شاعر. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب سے میں نے تیرا نورانی چہرہ دیکھا تب بھی میں بھی شاعر. میرے نبی نے فرمایا کہہ دو عرض کرنے لگے او لوگو لکم شمس ولی شمس. لگے دیجئے لکم او لوگو عائشہ امتی کو کہہ رہی لوگو لکم شمس تمہارا بھی ایک سورج ہے، تمہارا بھی ایک سورج ہے، ولی شمس میرا بھی ایک سورج ہے. آمین. النبي سوي عظمت موضوع خواجه سے کشی یقین قیمت ہے خوشحالی. النبي سوي شان عظمت عزت بہت خوشی اظہار کریں. میرا یقین ہے وہ ہمیشہ خوش رہیں گے انشاءاللہ. یہ اسٹیج والے بڑے محبت والے ہیں کہ یہ بھی تو سپورٹ کر رہے ہیں. ذرا آپ بھی سبحان اللہ کہہ دیجیے. ان کا تو سپورٹ ہے ہی ماشاءاللہ. آپ بھی بولیے سبحان اللہ. میری آپ کی سبحان اللہ. عائشہ کی روحانی اولاد ہے. اہل سنت کی یہی شان ہے. اہل سنت کے علاوہ بڑے لوگ ہیں جو عائشہ کی بیعت کرتے ہیں، ابو بکر صدیق کی بیعت کرتے ہیں، فاروق اعظم کی گستاخی کرتے ہیں. لیکن اہل سنت کی شان ہے رسول کا بھی ادب، رسول کی آل کا بھی ادب، اصحاب کی ادب، ان کی بیٹیوں کا ادب، ان کے اولاد کا ادب، ان کے سارے وابستگان کا ادب کرتے ہیں. یہ اہل سنت ہے. تو اما عائشہ کیا کہتی ہے ولی لی لی ولکم شمس. سبحان اللہ. شمس مانی سورج. لکم شمس او لوگو تمہارا بھی سورج ہے، ولی شمس میرا بھی ایک سورج ہے. شمسکم تطلع بعد الفجر. لوگو تمہارا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے. تمہارا سورج تو طلوع ہوتا ہے چڑھتا ہے تو فجر کے بعد چڑھتا ہے، لیکن میرا دن میں تو چڑھتا ہی رہتا ہے، چمکتا ہی رہتا ہے. طلوع تو ہوتا ہی ہے دن میں، لیکن وہ شمسی تطلع بعد العشاء. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحریک صوت الاولیاء، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. عائشہ صدیقہ نے حضور کی تعریفیں کرنا شروع کر لی تو کہا لوگو تمہارا سورج بھی ہے میرا بھی ہے، لیکن تمہارا سورج فجر کے ادھر والے بھی بولے تمہارا سورج فجر کے بعد چڑھتا ہے، لیکن میرا تو دن میں تو چمکتا ہی رہتا ہے. میرا سورج تمہارا تو مغرب کے بعد غروب ہو جاتا ہے، لیکن میرا تو عشاء کے بعد بھی چلا ہی رہتا ہے. اب دو سورج کتنے جلدی بولیے. ایک آسمان والا، ایک مدینے والا. بولیے ایک مدینے والا.
اب آسمان والے کی تو میں نے کچھ فوائد بتا دیے ہیں، اب بتا دیجئے میں نے اس میں کوئی بیچ میں ایک سوال اٹھایا تھا، چاند روشنی لیتا ہے سورج سے، تارے روشنی لیتے ہیں، لیکن میرا سوال پیدا یہ ہوا یہ سورج کہاں سے بنا؟ تو میرے آقا کی حدیث یاد رکھو پتا چلے روشنیاں کہاں سے پھیلی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ان اللہ قد خلق نور نبی، اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کا نور بنایا۔ سبحان اللہ، پیار سے اللہ منور کرے آپ کو۔ آمین میری دعا ہے اس مجلس سے کوئی خالی نہ جائے، آمین رسول اللہ کے نور سے منور ہو کر کے نکلے انشاءاللہ، ہمارے دل اس کے رسول کا مدینہ بنیے نکلے۔ میرے آقا نے فرمایا او جابر مجھے کیوں اس طرح دیکھتے ہو؟ فرمایا میرے نبی عرض کرنے لگے او میرے آقا آپ کا نورانی چہرہ دیکھ کر کے مجھے یاد آنے لگا اللہ نے جب دنیا کو بنانا شروع کیا ہوگا سب سے پہلے کیا بنایا ہوگا؟ بنانا شروع کیا ہوگا اپنی مخلوقات سے بناوٹ شروع کی ہوگی تو تیرا چہرہ دیکھنے پر مجھے یاد آ رہا ہے، میں سوچنے لگا رب نے سب سے پہلے کیا بنایا ہوگا؟ میرے نبی نے جواب دیا یا جابر ان اللہ قد خلق نور نبی کا قبل کل شیء، اللہ نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کا نور بنایا۔ جب کچھ نہ تھا میرے نبی کا نور بن گیا۔ تو محدث بریلوی امام احمد رضا عاشق رسول نے کیا خوب فرمایا وہ جو نہ تھے واہ تو کچھ نہ تھا، وہ جو پھر اس کے بعد پھر دوسرے جملہ میرے نبی نے فرمایا وَخَلَقَ الْخَلَائِقَ مِن نُورِي، پھر اللہ نے ساری مخلوق میرے نور سے بنائی۔ پیار سے اللہ نے پہلے میرے نور کو بنایا پھر ساری مخلوق کو میرے نور سے بنایا، مجھے اپنے نور سے بنایا۔ پیار سے مجھے اپنے مخلوق اللہ نے میرے نور سے۔ اب میرا ایک سوال ہے، آپ اگر توجہ سے بات سنیں میرے سوال کا جواب دے دو۔ کیا پروردگار عالمین سنائے حوصلہ ہی طاقت جن کو اللہ تعالیٰ پنج نور پر سدی نوری نبی بنو اتنے پر بنا ہی اللہ تعالیٰ ساری کائنات پنج نور پہ اللہ نے اپنے نور سے نور رسول کو بنایا۔ کیا اللہ اس چیز پر قادر نہیں تھا کہ ساری مخلوق سیدھے اپنے نور سے بنا دے؟ نہیں بنائی، اپنے نور سے صرف نبی کے نور کو بنایا، پھر باقی مخلوقات تو اسی کے نور سے بنی۔ تم نے سب کو اپنے نور سے سیدھے ڈائریکٹ کیوں نہیں بنایا؟ اگر سب کو بناتا پھر محمد کی فضیلت کہاں رہتا؟ ذرا پیار سے نہیں بول رہے، پھر رسول اللہ کی عظمتیں کہاں برابر رہتی، کہاں اونچی رہتی ہے؟ پھر تو ہر کوئی کہتا میں بھی وہیں سے بنا، پھر ہر کوئی کہتا میں بھی اسی سے بنا جس سے محمد بنے۔ اللہ نے کہا نہیں حبیب سب سے اعلیٰ تو ہے، سب سے عظمت والا تو ہے، سب سے اکرم تو ہے، سب سے اشرف تو ہے، سب سے بلند تو ہے۔ اے میرے نبی اس لیے پہلے تم کو اپنی نور سے بناؤں گا پھر ساری مخلوقات کو تیرے نور سے بنا دوں گا تاکہ دنیا کو پتہ چلے میرا نبی اللہ کا محتاج ہے، ساری مصطفیٰ کی محتاج ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے اللہ کا فیضان نبی کو ملتا ہے، نبی کی برکت سے فیضان کائنات کو تقسیم ہو جاتا ہے۔ اب بتائیے یہ سورج بھی بنا مصطفیٰ کے نور سے، شاہدین از مقام مدینہ عاشق سبحان سنا ہے آقا رہتے ہیں مدینے میں لیکن نہیں غلط ہے وہ رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں۔ سینہ تو آپ کو نکل ہی رہا، کوئی بات نہیں،
دل سے بولیے. یہ دیکھیے سفید داڑھی والے پسینے تو نکل آیا پر گرمی کی وجہ سے، لیکن ابھی نکلنے کا ارادہ نہیں ہے. اب آپ پہلی بار آئے تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کا جوش جنون جذبہ پورا شباب پر ہے. انشاءاللہ جوانی کے ساتھ زندہ رہیے. بولیے سبحان اللہ. تو زیادہ وقت نہیں لیں گے. اونچا ذرا پیار سے اندر والے بھی کھڑے کھڑے جو ہے سبحان اللہ کہہ دیجیے. سبحان اللہ کہنا سوال ہے. اور اونچا بولیے. اب بتائیے دنیا کا سورج بھی ہے اور ہمارا سورج محمد رسول اللہ ہے. جواب دے دو لوگوں. اب آپ کی سمجھ میں کیا آیا؟ دنیا کا سورج آنا ہے یا میرے نبی کا سورج؟ جو سورج نبی اگر آنا ہے. ساری کائنات میں افضل مصطفیٰ ہے. عادت خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر. اے نبی اللہ کے بعد اگر کوئی افضل ہے، آنا ہے، شان والا ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہے. حضرت کے دو شعر سنیے پتہ چلے گا کہ مصطفیٰ ہے. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء. نصیر صاحب کی دعا ہے. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسول سے ہمارا نبی. جب میں ہمارا نبی کہوں گا تو دونوں ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کے کہنا ہمارا نبی. یہ ہاتھ گواہ رہیں گے. تو یاسین کی آیت جلدی یاد رکھیے. قیامت میں یہ ہاتھ باتیں کریں گے. تکلمنا ایدیہم، یہ قرآن سورہ یاسین ہے. وتکلمنا ایدیہم، ان لوگوں کے ہاتھ میرے ساتھ قیامت کے دن بات کریں گے. اب آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ بات کروائیں گے تو کیا کروائیں گے؟ بات تو کریں گے. قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے تمہارے ہاتھ میرے ساتھ قیامت کے دن کیا کریں گے؟ بات کریں گے. خود بولیں گے ہم کس کے لیے اٹھے، کیا کرنے کے لیے اٹھے. کیا آپ کا یقین ہے اگر حضور کی محبت کے لیے یہ ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے اس طرح، تو یہ ہاتھ قیامت میں کہیں گے کہ جب ہم نے کہا تھا ہمارا نبی تو خوشی سے ہمارے ہاتھ باہر نکل آئے. یہ گواہی آپ یاد رکھیے گا. بیچ میں ایک نقطہ اور یاد آ گیا، ابو لہب کا. بخاری کی حدیث ہے ابو لہب جہنم میں جل رہا ہے. لیکن اپنے بھائی نے خواب میں دیکھا، ابو لہب کیا حال ہے؟ کہا میرے ساتھ کیا حال ہے؟ میں تو جہنم میں ہوں، بڑا کافر ہوں، دشمن رسول تھا، کافر تھا، میں جہنم میں ہوں، لیکن سوموار مانڈے کے دن مجھے عذاب نہیں ہوتا ہے. یہ بخاری ہے. بخاری ابو لہب بھی چچا، لیکن وہ جہنمی. عباس چچا، وہ جنتی. عباس نے کہا ابو لہب کیا بات ہے؟ مونگل یہ سوموار تھا. سندربار میں عذاب کا وجہ دنیا پیغمبر آخر زمان معیزام ہوتا ہے. پیار سے نہیں بول رہے آپ. میلاد منانے والا مبارک ہو. میلاد منانے والا مبارک ہو. نبی معجزام.